جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دل لگاؤ تو جنت سے لگاؤ، دل لگاؤ تو آخرت سے لگاؤ۔ دنیا دل لگانے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ بہار کے بہت سارے لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، بمبئی میں دنگا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، تو بمبئی میں جو بہار کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا، بنگال کا رہنے والا آدمی ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ یار میرا تو یہاں کوئی نہیں ہے، یہ تو پردیس ہے، میرا گاؤں نہیں ہے، میرا علاقہ نہیں ہے، میرا کیا ہوگا؟ وہ رہتا ہے بمبئی میں، کماتا ہے بمبئی میں، کھاتا ہے بمبئی میں، مگر اسے اپنا اصل وطن یاد رہتا ہے۔ وہ کٹیہار کے فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ گاؤں سے یاد رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی، کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے، او عابر السبیل، یا ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مجھے کل کٹیہار سے نکلنا ہے، انٹر سٹی پکڑنا ہے، انٹر سٹی پٹنہ جا رہی ہے، راستے میں بیگو سرائے بھی آ رہا ہے، راستے میں مانسی بھی آ رہا ہے، راستے میں مہیش کھنڈ بھی آ رہا ہے، راستے میں برونی بھی آ رہا ہے۔ مجھے بھوک لگے گی، میں اتر کر کے چپس لے لوں گا، میں بسکٹ لے لوں گا، میں نمکین لے لوں گا، مگر مجھے معلوم ہے مجھے پٹنہ تک جانا ہے، میری منزل پٹنہ ہے، میری منزل بنارس ہے، میں جا کر کے ٹھہروں گا اپنی منزل پر، میں جا کر کے رکوں گا اپنی منزل پر۔ میں بیچ کے اسٹیشنوں سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہوں، مگر میرا ٹارگٹ میری منزل ہوگی، میرا مقصد میری منزل ہوگی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اور صحابہ کرام ہماری طرح رات میں 2 3 بجے تک تقریر نہیں سنتے تھے۔ نبی نے اتنی حدیث بیان کی، عبداللہ ابن عمر نے سن لیا۔ اب عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا ویٹ نہ کرو، شام کی پرتیکشا نہ کرو، شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، جاؤ ذرا بستر پہ سونے کے پہلے یہ حدیث یاد کر لینا، یہ سوچ کر کے بستر پہ جانا اے اللہ اگر آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو گئی، اے اللہ سارے اعمال تو گناہوں سے بھرے ہیں، سارا رجسٹر تو گناہوں سے بھرا ہے، اے اللہ اگر اسی حال میں تیرے پاس چلا گیا، اے اللہ تو اسی حال میں تیرے پاس میں چلی گئی، اے اللہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا حال بنے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو یہ ایک بار سوچ لیا کرو، اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور جب تمہاری تندرستی موجود ہے تو تم بیماری کے دن کی تیاری کر لو، اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو۔ ماشاءاللہ کٹیہار بڑی ترقی پر ہے۔ میں آج مارکیٹ میں گیا، ہمارے کچھ دوست لوگ بھی ساتھ میں تھے، کتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ بن گئے ہیں۔ اسٹیشن کے سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، بسم اللہ ہوٹل، آج گیا تو دیکھا بہت بڑا سا ریسٹورنٹ بنا ہے، اس کا نام ہے تندوری محل۔ بڑے بڑے ہوٹل کھل رہے ہیں کٹیہار میں۔ ابھی حیدرآباد میں گیا تھا، 1-2 مہینہ پہلے میرا سفر تھا، کچھ ساتھیوں کے ساتھ رات میں نکلا، میرا خیال ہے کہ رات کے 12 یا 1 بج رہے تھے۔ دوستوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو چائے پلاتے، میں نے کہا یار 12-1 بج رہا ہے، چائے ملے گی؟ بولے چلیے آپ حیدرآباد میں۔ حیدرآباد میں چائے کی ایک بہت بڑی دکان ہے، نام نوٹ کر لو، کبھی جانا تو چائے پی لینا، نیلوفر ہوٹل۔ نیلوفر نام ہے، لڑکی کا نام نہیں بتا رہا ہوں، ہوٹل کا نام بتا رہا ہوں، نیلوفر۔ رات کے 1 بجے میں گیا ساتھیوں کے ساتھ، میں سوچا یار رات کا 1 بجا ہے، 2-4 لوگ وہاں ہوں گے۔ گیا تو وہ بھیڑ ہے، رش ہے، مردوں کا، عورتوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا، مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلم میجورٹی علاقہ ہے، اور رش بھرا پڑا ہے۔ تو اب حیدرآباد شہر ہے بھائی، کھانے پینے کا شہر ہے، اب کٹیہار میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، پورنیہ میں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، ترقی پر ہے زمانہ، زمانہ ترقی پر تو ہے میرے پیارے ساتھی، لیکن یہ بات یاد رکھو، ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اللہ کو بھول جائیں۔ 4 پیسے آ گئے،
اسٹینڈرڈ بن گئے گھر میں، اسٹینڈرڈ پن آ گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں پردہ کرنا بند کر دیں. اسٹینڈرڈ بن گئے تو قرآن پڑھنا بند کر دو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. قبر کے اندر یہی قرآن آپ کے کام آئے گا. میں نہیں منع کرتا تم اپنے بچوں کو میڈیکل کی تعلیم دو، میں منع نہیں کرتا. اپنی بچیوں کو تم اعلیٰ تعلیم دو، میں منع نہیں کرتا. مگر واللہ میرا کلیجہ دکھتا ہے جب کٹیہار کے بڑے بڑے کالجوں میں مسلمان لڑکی چہرہ کھول کر کے بے پردگی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اپنے بیچ میٹ کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ گھوم رہی ہے، پارکوں میں گھوم رہی. تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ قوم تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس قوم کی لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا بے حیائی کر رہی ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں. حالات یہ ہیں. لڑکی 8-9 سال کی ہوتی ہے، لڑکا 10-12 سال کا ہوتا ہے. ابھی لڑکا بہت چھوٹا ہے، لڑکی بہت چھوٹی ہے. ابھی دنیا کی بہت ساری باتیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے، مگر یوٹیوب نے ان کو سکھا دیا ہے، فیس بک نے ان کو سکھا دیا ہے، انسٹاگرام نے ان کو سکھا دیا ہے. 9-9 سال کی لڑکیوں کے بھی بوائے فرینڈ موجود ہیں، 10-12 سال کے لڑکوں کی گرل فرینڈ موجود ہیں. میں اسی سماج کی اور اسی معاشرے کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. میرے واللہ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، دنیا کی یہ تعلیم آپ حاصل کیجئے، مگر اکبر الہ آبادی کا وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں. تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ کتنے بڑے کالج میں بھی پڑھ لیجئے، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اللہ کی قسم، کرناٹک کی وہ لڑکی جو نقاب میں اسکول جا رہی تھی، کالج جا رہی تھی، اور دنگائیوں نے اور فسادیوں نے اس کو دیکھ کر کے نعرہ لگایا تھا، اور اس لڑکی نے جس کا نام مسکان تھا، اس نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی تھی، اللہ اکبر کہا تھا. ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس لڑکی پر فخر کیا تھا. اور آج بھی بڑے بڑے کالجوں میں جو لڑکی نقاب میں رہتی ہے، اپنی حیا سے سمجھوتا نہیں کرتی، اپنے پردے سے سمجھوتا نہیں کرتی، وہ پرائم منسٹر سے بھی ڈگری لینے جاتی ہے اور نقاب میں جاتی ہے. ایسی لڑکیوں پر ہمیں فخر ہے میرے بھائیوں، ایسی بہنوں پر ہمیں فخر ہے. تعلیم حاصل کرو، مگر قرآن کی بھی تعلیم حاصل کرو. یہ مدرسے، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج سیمانچل میں ترس رہے ہیں. ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لو. میں کتنے مدرسوں میں جا کے دیکھا میں نے کہ ٹین کا شیڈ لگا ہوا ہے اور کچی زمین ہے، بچے بیچارے اس پہ پڑھ رہے ہیں. کشن گنج میں ایک مدرسے میں گیا، بہترین تعلیم ہو رہی ہے، اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، مگر انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ بڑے بڑے نیتا آتے ہیں ہمارے یہاں، ان منسٹروں سے، ان نیتاؤں سے، ان ایم پیز اور ایم ایل اے سے کہو کہ ان مدرسوں کو بھی تھوڑا دھیان دیں. آج کتنے مدرسے میرے بھائیوں، نہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نہ ان کے پاس ٹیچروں کو دینے کی ڈھنگ کی سیلری ہے. بیچارے سال میں ایک جلسہ کرتے ہیں، اور اس جلسے میں بھی جو لوگ آتے ہیں تقریر سنتے ہیں، کتنے لاکھ روپے کا جلسے پہ خرچ ہو جاتا ہے، اور آخر میں جو بچت ہوتی ہے مدرسے والوں کو بہت تھوڑی سی بچت ہوتی ہے. یہ تکلیف کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ درد کی بات ہے. ان مدرسوں میں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے بچوں کو حقیر سمجھتے ہیں ہم. واللہ انہیں حقیر مت سمجھو. تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، تم IAS آفیسر بن جاؤ، مبارک ہو تمہیں. یہ قرآن پڑھنے والے، یہ دبلے پتلے بچے، یہ پتلی دال پینے والے بچے، یہ بغیر چھلا ہوا آلو کھانے والے بچے، یہ جاگیر کا کھانا، اپنی عزت اور خودداری کو کچل کر گھروں سے لے جا کے ٹفن لے کر کھانا لانے والے یہ بچے، انہیں حقیر مت سمجھو میرے بھائیوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. قبر میں یہی قرآن آپ کے کام آئے گا. قبر میں منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا میں انٹر پڑھ کے آیا ہوں، میں گریجویشن کر کے آیا ہوں، میں نے BCA کیا، میں نے MCA کیا، میں نے نیٹ نکالا، میں نے فلاں ایگزام پاس کیا. فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر آپ نے دنیا کی ساری تعلیم حاصل کی ہے، اگر آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر آپ نے محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے، قرآن و سنت کو نہیں پڑھا ہے، آپ منکر نکیر کے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. اس سوال کا جواب اگر چاہیے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث
حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا دور تو بہت اچھا دور ہے، آج آن لائن بھی آپ دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو کالج میں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اے میری پیاری بہنوں، آج ایسے کورس بھی ہو رہے ہیں، آن لائن کورس ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں خود میں نے کئی کورس چلائے آن لائن، اور مجھے بڑے فخر کے ساتھ آج میں دبئی تک میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ میرے پاس میسج آتا ہے، مولانا صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ لڑکیوں کا، میری مسلمان بہنوں کا بھی کبھی کبھی فون آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے آن لائن کورس تعلیم حاصل کی تھی۔ آج مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم اگر دینا پاسبل ہے تو آن لائن بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور تعلیم دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا جتنا علم حاصل کرنا ہے کر لو، مگر قبر میں جو کام آنے والا علم ہے وہ آخرت کا علم ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، دنیا کی ڈگریاں تو ہمارے پاس ہوں، دنیا کا علم تو ہمارے پاس ہو، مگر آخرت کے معاملے میں ہم زیرو ہوں، آخرت کی ہمیں کوئی نالج نہ ہو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں، اتنے قابل ہوتے ہیں کہ اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ دینار کا وزن کتنا ہے۔ اتنے ماہر ہوتے ہیں، اپنے دنیا کے معاملے میں اتنے قابل ہوتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا۔ اسی کٹیہار میں مجھے یاد ہے، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، اس کو کسی نے بتایا کہ عبدالغفار صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ پڑھ لو۔ نماز ختم ہو چکی تھی، میں بعد میں آیا تھا، میں اپنی الگ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب وہ آدمی آیا تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دائیں کھڑا ہونا ہے کہ بائیں کھڑا ہونا ہے، یہ بھی نہیں معلوم۔ کتنے علاقوں میں جاتا ہوں، میں مسافر ہوں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، مسجد کے امام صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ نماز پڑھا دیجیے۔ میں کہتا ہوں بھائی میں مسافر ہوں، رہنے دیجیے۔ نہیں مولانا آپ آئے، آپ پڑھا دیجیے۔ میں اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھوں گا، آپ لوگ پوری کر لیجیے گا۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر تاکنے لگتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے باقی لوگ 2 رکعت پڑھ تو وہ بھی جلدی جلدی اٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں۔ معلومات نہیں ہے میرے بھائی، جبکہ ہر جلسے میں جا رہے ہیں، ہر تقریر سن رہے ہیں، اتنی تقریریں سیمانچل میں ہو رہی ہیں، مگر دین کی جو تعلیم ہے میرے بھائیوں، جو قرآن کا درس ہے، جو نماز کا طریقہ ہے، جو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ آج میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ پورے انڈیا میں ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ شیرشاہ آبادی ایک قوم ہے، جو سیمانچل کے اندر یہ قوم ہے، اور 90% یہ قوم اہل حدیث قوم ہے، مگر آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی بعض بستیوں میں قبر پرستی شروع ہو گئی ہے، تعویذ اور گنڈا شروع ہو گیا ہے، حرام قسم کی جھاڑ پھونک شروع ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید مضبوط نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کا علم حاصل کرو، دین کا علم ہی آپ کو قیامت کے دن بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا۔ میں منع نہیں کرتا، آپ دنیا کی ترقی حاصل کیجئے، دنیا کو کامیاب بنائیے، مگر قرآن ہمیں جو دعا سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو دنیا کی بھی بھلائی ہم کو عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائی بھی ہم کو عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ دنیا میں آپ ترقی کریں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر دنیا کی 50 سال کی زندگی میں آپ ترقی کر لیں، پیسہ کما لیں، نام کما لیں، اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس سے اہم بات یہ ہے کہ جو پرماننٹ لائف ہے، جو فار ایور ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، میرے بھائیوں اس زندگی کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، اس پر آپ محنت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یاد کرنا ہے، دعا کی ایک پتلی سی کتاب آتی ہے، نام نوٹ کر لیجئے، حصن المسلم۔ یہ کتاب آپ کو کہیں بھی مل جائے گی، اگر موبائل آپ کے پاس موجود ہے، اس کے پلے اسٹور میں جا کے آپ ٹائپ کیجئے حصن المسلم، تو یہ کتاب وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی بڑی پیاری دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی آخرتی التی واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی۔ اے اللہ
میرے دین کو صحیح کر دے، میرے دین کی اصلاح کر دے، کیونکہ دین ہی میرے معاملے کی بنیاد ہے۔ اور اے اللہ میری دنیا کو بھی تو اچھا کر دے، کیونکہ مجھے زندگی دنیا میں گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو درست کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد مجھے لوٹ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی میں ہر آنے والا دن پیچھے والے دن سے بہتر ہو، ہر دن کوئی نیا نیکی کا کام کروں، کوئی اچھا کام کروں۔ اسی کٹیہار کے علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پر ہیڈ وہ 10 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں۔ 10 روپے کی آج کے زمانے میں کوئی ویلیو نہیں، لوگ پان کھا جاتے ہیں 10 روپے کا۔ پریوار میں اگر 5 لوگ ہیں 6 لوگ ہیں، 10 روپیہ وہ سب سے کلیکشن کر رہے ہیں پورے گاؤں سے، اور اس طریقے سے 1 سال لوگوں نے کلیکشن کیا ہے۔ گاؤں کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا، ابھی شام کو مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، کہ ہر مہینے 40,000 50,000 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں، اور 1.5 سال میں انہوں نے 16-17 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا ہے۔ ایک بڑا فنڈ ہو گیا ہے، مسجد کا کوئی مسئلہ آ جائے، قبرستان کا کوئی مسئلہ آ جائے، 10 روپیہ کوئی بھاری بھی نہیں پڑنے والا، ہر ہفتہ وہ وصول رہے ہیں، اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، پوری پاردرشتا کے ساتھ باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہے، واٹس ایپ پر باقاعدہ میسج میں ہر ہفتہ بتا دیتے ہیں اتنا کلیکشن ہوا، اتنا اماؤنٹ آیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مدرسے جو آپ کے گاؤں گاؤں میں مکتب چل رہے ہیں، یہ سال میں جلسہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آٹو پر بٹھا کے جو بھیک مانگتے ہیں ہم، اس سے تو بہتر ہے اس طریقے کی کوئی ہم شکل نکالیں کہ 10 روپیہ بھی اگر ہم ہر پریوار کے ہر ممبر سے لیں اور ایک بڑی رقم اکٹھا ہو جائے، ہم اچھی سیلری دیں اور اچھے علماء کو اور اچھے ٹیچروں کو ہم رکھیں، ہماری قوم کے بچے قرآن و حدیث پڑھیں۔ یہ مجھے بڑا اچھا لگا، یہ کرنے کا کام لگا جو آپ کے سیمانچل میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، آج اپنے کھانے پر پہننے پر، مجھے اسی شیرشاہ آبادی سماج کے لوگوں نے بتایا کہ آج شیرشاہ آبادیوں میں ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے، مسلمان آدمی کی شادی ہے، اہل حدیث کی شادی ہے، شیرشاہ آبادی کی شادی ہے، اور شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، باپ بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہا ہے، ماں بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہی ہے، یہ ناچ گانا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہی وہ دور تھا، اللہ کے پیارے نبی نے بتایا تھا کہ میری امت پر وہ دور آئے گا، خسفن و قصفن و مسخن، میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، میری امت کے لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں گے، اور میری امت کے لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا۔ ایسا دور آئے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں مسلمانوں کے گھروں میں آ جائیں گی، وشربت الخمور، اور مسلمان شراب پینے لگے گا۔ ارے شراب تو بہت ہلکی چیز ہو گئی، آج آپ کے کٹیہار اور کشن گنج کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے، آج گانجا پی رہا ہے مسلمان کا بچہ، آج چرس کا نشہ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ، آج ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ۔ آج یہ نشے ہماری قوم کو ڈبو رہے ہیں، ہماری قوم کے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا عذاب اگر آ رہا ہے تو وجہ یہی ہے۔ میرے عزیزوں، تقریر کر لینا اور کرا لینا، جلسے کر لینا کرا لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ ہمارا سماج کل کہاں تھا اور آج کہاں ہے۔ اگر رات بھر تقریر سننے کے بعد بھی فجر کی نماز میں ہمارے پاس نمازی نہیں ہے، اگر شراب کے اڈوں پر کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اگر عورتوں کی بے پردگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اگر دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو معاف کیجیے، ہم فیل ہو رہے ہیں، ہماری ساری محنت بیکار ہو رہی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا سرمایہ سیمانچل میں ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں، امت کا کیپٹل لگ رہا ہے، امت کا سرمایہ لگ رہا ہے، ان جلسوں سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کیا حاصل کر رہی ہے؟ ہم اپنے اندر سدھار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے اندر پریورتن کر رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ جلسہ مسجد کے لیے جلسہ تھا۔ مجھ سے پہلے آپ نے علماء کی تقریریں بھی سنی، اور جو چندہ کرنے والے مولوی تھے ان کے ہاتھوں پر آپ نے چندہ دیا۔ جاتے جاتے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ تعاون کر کے جائیے گا۔ ہمارے یہاں لوگ LIC لیتے ہیں۔ LIC کا ایک نعرہ ہے، جیون زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد میں آپ کا 10 روپیہ بھی لگا ہے، مسجد میں آپ کا 100 روپیہ بھی لگا ہے، تو یہ LIC کی جو پالیسی ہے نا، وہ تو دنیا میں آپ کے کام آئے گی، وہ بھی حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں آپ، LIC کا جو پیسہ ہے، لیکن یہ آپ جو پیسہ لگائے ہیں مسجد میں، یہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ او صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ انسان کر کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو جاری رہے۔ میرے
عزیزو، مسجد اور مدرسے کی عمارت میں لگنے والا آپ کا پیسہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، صاحب مولانا مطیع الرحمان صاحب کے ذریعے مسجد بن رہی ہے، فلاں مولانا صاحب کے ذریعے مسجد بن رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ جتنے مشاری کا کام کرنے والے علماء ہیں یہ اپنا پیسہ تو نہیں لگا رہے ہیں؟ یہ عرب کے کچھ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی اپنی ماں کے نام سے مسجد بنوا رہا ہے، کوئی اپنے باپ کے نام سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کے نام سے مدرسہ بنوا رہا ہے۔ جو جذبہ عرب کے لوگوں میں پیدا ہوا اور ہندوستان اور بہار، بنگال اور نیپال میں ان کے پیسے سے مسجد بن رہی ہے، تو وہ جذبہ کیا ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا؟ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جذبہ یقیناً پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ جذبہ پیدا کرو، ہم اپنے لیے جو بنائیں گے وہ یہیں رہ جائے گا، جو دنیا کے لیے، امت کے لیے چھوڑ کے جائیں گے وہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ اس لیے جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس طریقے کے نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔